وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا بخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه 100 ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ جل جلالہ عمن والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے سردار ہیں، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے۔ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی چھوٹی بڑی، ان سب کتابوں میں سب سے بڑی کتاب سید الکتب، کتابوں کا سردار قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں اللہ جل جلالہ عمن والہ نے سید الامم بنایا، تمام امتوں کا سردار بنایا۔ کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ یہ امت محمدیہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو نبی سید الانبیاء ہے، اور کتاب سید الکتب ہے، اور امت سید الامم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے خاص طور پر جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے کا نام قرآن مقدس میں ذکر نہیں کیا سوائے رمضان المبارک کے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے،
تو رمضان اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو خصوصی طور پر عطا فرمایا۔ رمضان تو چلا آ رہا ہے شروع سے، آسمان زمین جب سے بنے تب سے مہینے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ عبادت کے لیے، خصوصیت کے ساتھ روزوں کے لیے، خصوصیت کے ساتھ اللہ سے، رسول اللہ سے، آخرت سے تعلق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خصوصی طور پر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو نبی سید الانبیاء ہیں اور امت سید الامم ہے اور کتاب سید الکتب ہے اور مہینہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے ایک دن سید الایام جمعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو خصوصی طور پر عطا فرمایا۔ سید الایام یوم الجمعہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا، سید الکتب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا امام، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا قائد اور ہمارا ہدایت کرنے والا اور ہمیں سیدھی راہ پر چلانے والا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو ان ساری سرداریوں کا شکر یہ ہے کہ ہم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایمان والوں، مسلمانوں، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، یعنی فرمایا لقد کان لکم فی احمد اسوہ، فی محمد اسوہ، فی طٰہٰ اسوہ، فی یاسین اسوہ، فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، نام کا ذکر نہیں کیا، صفت کا ذکر کیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، یعنی تمہیں سب سے پہلے مسلمانوں، ایمان والوں، کلمے والوں، رسول اللہ کی سنت رسالت، رسول اللہ کی سنت نبوت کو زندہ کرنا ہے۔ تمہیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے، تمہیں سارے عالم کی فکر کرنی ہے کہ صرف میں اکیلا اعتکاف میں رمضان میں بیٹھ جاؤں، نہیں، میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں، میرا بھائی بھی اعتکاف میں بیٹھے، میرا بیٹا بھی اعتکاف میں بیٹھے، میرے بھائی بھی، رشتہ دار بھی، میرے محلے والے بھی، پڑوس والے بھی، ساری دنیا کے مسلمان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنے والے بنے، اور ساری دنیا کی انسانیت وہ کفر سے نکل جائے، شرک سے نکل جائے، جہالت، غفلت، بددینی، بے دینی سے نکل جائے۔ تو سنت رسالت، سنت نبوت سب سے پہلے تمہیں زندہ کرنی ہے، تبھی تمہارا ایمان کامل ہوگا، تبھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تبھی تم کامل مومن، کامل مسلمان کہلاؤ گے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل طور پر اللہ کو پہچاننے والا، اس کو ماننے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ صحابی سے اللہ کے نبی نے پوچھا اَوَتُحِبُّ الْجَنَّةَ، کیا تم جنت میں داخل ہونا پسند کرتے ہو، جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ قال نعم، میں نے کہا جی پسند کرتا ہوں میں جنت میں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو۔ تم نے اپنے لیے اعتکاف پسند کر لیا ہے تو دوسروں کے لیے بھی اعتکاف پسند کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے جس کو آج امت کے بڑے طبقے نے چھوڑا ہوا ہے۔ آپ حضرات مبارکبادی کے مستحق ہو کہ اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد میں اعتکاف میں پورے مہینے کے لیے، 20 دن کے لیے، 10 دن کے لیے جمع ہو۔ یہ بڑی سنت ہے جو اس زمانے میں امت کے اندر سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ زمانہ تو بہت دور ہو گیا، اس سے پہلا زمانہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں امام زہری رحمت اللہ علیہ، بخاری شریف میں بار بار ان کا نام آتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے عجباً للناس، تعجب ہے مجھے انسانوں پر، تعجب ہے مجھے لوگوں پر، ترکوا الاعتکاف، کہ انہوں نے اعتکاف کو چھوڑ دیا اس زمانے میں۔ عجباً للناس، کہ مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ لوگوں نے اعتکاف کو چھوڑا ہوا ہے۔ وقد كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفعل الشيء ويتركه،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بہت سی چیزوں پر عمل کرتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، کسی چیز کو کیا پھر چھوڑ دیا، کسی چیز کو کیا پھر چھوڑ دیا۔ وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل الشیء ویترکہ، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں کرتے تھے اور ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ ولم یترک الاعتکاف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ منذ دخل المدینہ الی ان مات، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مدینہ منورہ کے اندر رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، کبھی آپ نے اعتکاف کو چھوڑا نہیں۔ تو یہ اعتکاف ایسی سنت مؤکدہ ہے، ایسا عظیم الشان اہم عمل ہے کہ رسول اللہ نے اس کو کبھی چھوڑا نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کبھی سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر پائے یا کوئی اور وجہ آئی، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے تو اعتکاف نہیں ہوا، تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا خیمہ اپنا لگوایا، حضرت عائشہ نے بھی لگوا دیا، حضرت زینب نے بھی لگوا دیا اور حضرت حفصہ نے بھی لگوا دیا۔ آپ نے فرمایا اتنے سارے خیمے اب لوگ کہاں رہیں گے، لوگوں کو دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، اور انہوں نے یہ خیمے اس لیے نہیں لگائے کہ ہم اعتکاف کریں، انہوں نے اس لیے لگائے کہ اس کا خیمہ لگا تو میں بھی اپنا خیمہ لگاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سال اعتکاف نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں کیا۔ پھر جب رمضان المبارک گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اعتکاف دوبارہ کیا۔ اتنا اہتمام کہ رمضان ہر سال اعتکاف کر رہے، کبھی نہیں کیا تو 20 دن پھر اعتکاف کیا اگلے سال رمضان میں، اور اگر کبھی چھوٹ گیا رمضان میں تو شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی قضا کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اس اعتکاف کی عظیم سنت سے، اور یہ سنت ایسی نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ کی ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ بنوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم بیت اللہ بناؤ، کعبہ بناؤ۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کھڑے ہو گئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کعبہ بنا رہے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، دونوں کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، مولا ہماری طرف سے اس محنت کو، کاوش کو قبول فرما لے۔ نبی کی ہر محنت قبول ہے، ہر کاوش قبول ہے، اس کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے، اللہ سے مانگ رہے، ہمیں بتا رہے کہ دیکھو اعتکاف کر کر مغرور مت ہو جانا، نماز پڑھ کر مغرور مت ہو جانا، روزہ رکھ کر مغرور مت ہو جانا، بڑائی اپنے دل کے اندر مت لانا کہ کوئی اعتکاف نہیں کر رہا ہے دنیا میں، ہم کر رہے ہیں اعتکاف، کوئی سنت کو زندہ نہیں کر رہا اور ہم اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، ڈرتے رہو کہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نبی رسول پیغمبر کہہ رہے ربنا تقبل منا، مولا بتکلف قبول فرما۔ ہماری محنت، کوشش، کاوش ایسی نہیں ہے جو تیری شایع نشان ہو، جو تیرے حکم کے مطابق ہو، جو تیری منشا کے مطابق ہو، کچھ نہ کچھ قصور، غلطی، خطا ہم سے ہو سکتی ہے۔ تقبل منا بتکلف، رحم فرما کر، فضل فرما کر، کرم فرما کر مولا تو اس کو قبول فرما لے۔ بیت اللہ بن گیا، گھر بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنا دیا، لوگوں کا ماوا بنا دیا، مرکز بنا دیا، لوگوں کے آنے کی، ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنا دی کہ امن اگر چاہیے تو بیت اللہ میں آ جاؤ، امن اگر چاہیے تو اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ امن حکومت میں نہیں ہے، امن سلطنت میں نہیں ہے، بادشاہت میں نہیں ہے، دنیاوی دھندوں میں نہیں ہے، امن بیت اللہ میں ہے، کعبۃ اللہ میں ہے، خدا کے پاکیزہ مقدس گھر میں ہے۔ امن یہاں ملے گا، جس کو بھی چاہیے امن، جس کو بھی چاہیے سکون، جس کو بھی چاہیے اطمینان، جس کو بھی چاہیے راحت، جس کو بھی چاہیے آرام، وہ بیت اللہ میں ہے، وہ اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر کے اندر ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا المسجد بیت کل تقی وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ والجواد علی الصراط الى رضوان اللہ الى الجنہ۔ المسجد بیت کل تقی، تو مسجد ہر متقی کا گھر ہے، جیسے اللہ کا گھر ہے ایسے ہی اللہ کے بندوں کا بھی گھر ہے، اللہ کے بندوں کا بھی گھر ہے۔ تو آپ حضرات متقی ہیں، آپ حضرات خدا سے ڈرنے والے ہیں، آپ حضرات خدا کا خوف کرنے والے ہیں کہ آپ نے خدا کے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا دیا، خدا کے گھر کو اپنا گھر بنا دیا۔ علماء فرماتے ہیں بیت کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں بیت کہتے ہیں مأوى الانسان باللیل،
مأوल इंसानी बिल्लैल, बैत कहते हैं इंसान के रात के ठिकाने को। रात को इंसान जहाँ ठिकाना पकड़ता है उसका नाम घर है, उसका नाम बैत है। तो आपने ठिकाना पकड़ लिया अल्लाह के घर को कि हमारी 30 रातें यहाँ गुजरेंगी, हमारी 20 रातें यहाँ गुजरेंगी, हमारी 10 रातें यहाँ गुजरेंगी। रात का ठिकाना जो है हमारा वो बैतुल्लाह में होगा, वो अल्लाह के घर में होगा, ताकि हमें वो रात अजीमुशान जो अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर इस उम्मत को अता फरमाई। सैयदुल अंबिया नबी हैं, सैयदुल कुतुब कुरान है, सैयदुल अय्याम यौमुल जुमुआ है, सैयदुल शुहूर रमजान है, और सैयदुल उम्म उम्मत मोहम्मदिया है, और सैयदतुल लयाली तमाम रातों की सरदार वो लैलतुल क़द्र है, वो शब-ए क़द्र है, जिसकी जुस्तजू और तलाश में ये सारी काविशें कोशिशें हैं कि वो लैलतुल क़द्र, वो शब-ए क़द्र जो 83 बरस 1000 महीने की इबादत से अफजल आला और बेहतर है, वो 83 बरस 4 महीने से अफजल और आला रात हमें मयस्सर हो जाए तो हम खुदा के ठिकाने पर पड़ गए, खुदा के घर पे पड़ गए। ये एतिकाफ इसीलिए है, ये एतिकाफ इसीलिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ किया 10 दिन का, और फिर फरमाया कि जिन लोगों ने 10 दिन का एतिकाफ मेरे साथ किया था वो एतिकाफ के अंदर वापस आ जाएं, वो रात मुझे दिखाई गई है, उस रात को तलाश करना है, दोबारा फिर एतिकाफ में आ जाओ। सहाबा फरमाते हैं इअतकफना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ किया है कि अपने इमाम साहब के साथ एतिकाफ करो, अपने मुफ्ती साहब के साथ एतिकाफ करो, अपने शेख के साथ एतिकाफ करो, अपने पीर साहब के साथ एतिकाफ करो, ताकि उनकी बरकतें, उनके फयूज़ तुम्हें हासिल हो सके। कि इमाम सिर्फ तुम्हारे नमाज में नहीं है, इमाम तुम्हारे रोजे में भी हैं, इमाम तुम्हारे हज में भी हैं, इमाम तुम्हारे ज़कात में भी हैं, इमाम तुम्हारे एतिकाफ में भी, इमाम तुम्हारे एतिकाफ में भी हैं। कि एतिकफना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रसूलुल्लाह के साथ एतिकाफ किया, हम वापस आ गए और फिर हम रसूलुल्लाह के साथ रहे और हमने उस रात को पाया, बारिश हुई, कच्ची छत थी, पानी बरसा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक, आपकी पेशानी और आपकी नाक हमने देखी कि मिट्टी का और पानी का, कीचड़ का उसके ऊपर असर था। तो सैयदुल लयाली अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र अता फरमाई, जिसमें कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को नाजिल किया है लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें पता भी है लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो बैतुल्लाह जिस तरह अल्लाह का घर है, ऐसे ही बैतुल्लाह मुसलमानों का घर है, बैतुल्लाह ईमान वालों का घर है, बैतुल्लाह मुत्तकियों का, परहेजगारों का, अल्लाह से डरने वालों का, उसका खौफ रखने वालों का घर है। अल मस्जिद बैतु कुल्लि तक़ी, कि मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। व तकफ़्फ़लल्लाहु लिमन काना अल मस्जिदु बैतहू, और अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है उस शख्स की जिसने अपना घर मस्जिद को बनाया। 1 महीने अपना घर मस्जिद को बना दिया, 20 दिन अपना घर मस्जिद को बना दिया, 10 दिन अपना घर मस्जिद को बना दिया, पूरी जिंदगी अपना घर मस्जिद को बना दिया। क्या फजर, क्या असर, क्या ज़ोहर, क्या मगरिब, क्या इशा, क्या तहज्जुद, क्या इशराक, क्या अवाबीन, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यद'ऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून। शब कदर इसीलिए है ताकि तुम्हें हर रात की कदर हो जाए, रमजान इसीलिए है ताकि तुम्हें हर महीने की कदर हो जाए, जुमा इसीलिए है ताकि तुम्हें हर दिन की कदर हो जाए। कोई दिन तुम्हारा कुरान के बगैर न गुजरे, कोई दिन तुम्हारा हदीस के बगैर न गुजरे, कोई रात तुम्हारी इबादत के बगैर न गुजरे, कोई रात तुम्हारी दुआ के बगैर न गुजरे, कोई रात तुम्हारी इस्तिग़फ़ार के बगैर न गुजरे, कोई रात तुम्हारी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के बगैर न गुजरे। व तकफ़्फ़लल्लाहु लिमन काना अल मस्जिदु बैतहू बिर्रौहि वर्रहमा, अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमाएंगे और राहत देंगे, सुकून देंगे, इत्मीनान देंगे उस शख्स को जो मस्जिद को ठिकाना बनाएगा, जो 1 महीने मस्जिद में रहेगा, 20 दिन मस्जिद में रहेगा, 10 दिन मस्जिद में रहेगा। इस महासुन्नत एतिकाफ जिसको लोगों ने छोड़ रखा है उसको जिंदा करेगा तो अल्लाह उसको राहत अता फरमा देगा, सुकून अता फरमा देगा। वल जवाज़ि अल सिरात, और वो पुल सिरात जिसका डर खौफ नबियों को था, सहाबा को था, जिसको आज हम और तुम अल्लाह माफ फरमाए भूले हुए। जन्नत याद नहीं है, जहन्नम याद नहीं है,
ثواب یاد نہیں ہے، عذاب یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، حشر یاد نہیں ہے، پل صراط یاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج اعتکاف میں تھوڑے سے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کم ہیں، جس کی وجہ سے حج کرنے والے کم ہیں، جس کی وجہ سے زکات دینے والے کم ہیں، جس کی وجہ سے سنت شریعت پر چلنے والے کم ہیں، کہ سب نے دنیا کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ اصلی کام سے غافل ہو گئے دنیا کی وجہ سے کہ آخرت سامنے نہیں، الصراط سامنے نہیں، جنت سامنے نہیں، جہنم سامنے نہیں، ثواب و عذاب آخرت سامنے نہیں، دنیا سامنے ہے۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ اصلی کام تھا مسجد میں اعتکاف کرنا، اصلی کام تھا مسجد میں قرآن پڑھنا، اصلی کام تھا مسجد میں قرآن سیکھنا، اصلی کام تھا مسجد میں سنت اور شریعت، عبادت اور دعوت کا ماحول قائم کر کر سنت اور شریعت کو عالم میں پھیلانا اور پہنچانا، اس کو بھول گئے۔ فکر دنیا، یہ تو ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ اور میں نے اس کو پلٹا آپ حضرات کے لیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ اصلی کام سے لوگ غافل ہیں، اعتکاف میں نہیں ہیں، مدرسے میں نہیں ہیں، خانقاہ میں نہیں ہیں، سنت اور شریعت کو سیکھنے سکھانے میں نہیں ہیں، کھانے کمانے میں زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اور آپ حضرات اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے انعام سے مدرسے میں بھی ہیں، مسجد میں بھی ہیں، خانقاہ میں بھی ہیں، راہ خدا میں ہیں۔ آپ کے لیے یہ نہیں ہے فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ آپ کے لیے تو یہ ہے فکر جنت، فکر آخرت، فکر اعتکاف، فکر شریعت، فکر آخرت تجھ کو صبح و شام ہے، اس میں تو مشغول ہے جو اصلی کام ہے۔ اصلی کام میں آپ مشغول ہیں اعتکاف کے اندر، کہ وہ سنت جس کو شہر والوں نے چھوڑا ہے، وہ سنت جس کو گاؤں والوں نے چھوڑا ہے، وہ سنت جس کو ایک بڑا طبقہ مدت سے چھوڑا آ رہا ہے۔ کہاں امام بخاری ہیں اور کہاں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فرما رہے ہیں عجبا للناس ترکوا الاعتکاف ولم يتركوا الاعتکاف منذ دخل المدینہ الی ان مات۔ تعجب ہے مجھے انسانوں پر کہ وہ اعتکاف چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ایسی سنت ہے اعتکاف کہ جس کو رسول اللہ نے مدینے میں داخل ہونے کے بعد موت تک کبھی نہیں چھوڑا۔ تو فکر اعتکاف آپ کو صبح و شام ہے، آپ اس میں مشغول ہو جو اصلی کام ہے۔ اصلی کام ہے اللہ کے گھر پر پڑ جانا، ٹھکانہ اپنا بنا لینا۔ عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ بزرگ ہیں، وہ فرماتے تھے مثل المعتکف، اعتکاف کرنے والوں کی مثال، جو اعتکاف میں آ گئے 1 مہینے کے لیے، جو اعتکاف میں آ گئے 20 دن کے لیے، جو اعتکاف میں آ گئے 10 دن کے لیے، مثل المعتکف مثل الذی القى نفسه بین یدی اللہ تعالی، اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے ڈال دے، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دے، اس کے گھر میں آ کر پڑ جائے، یقول، اور یوں کہ لا ابرح حتی یغفر لی، مولا تیرے گھر کو چھوڑوں گا نہیں، تیرے گھر کو چھوڑوں گا نہیں، تیری مسجد کو چھوڑوں گا نہیں، جب تک کہ تو مجھے معاف نہ کر، جب تک کہ تو میری اصلاح نہ کر دے، جب تک کہ تو میری تربیت نہ کر دے، جب تک کہ تو میرے ظاہر کو باطن کو درست نہ کر دے۔ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت یہی تو ہے کہ آج تک تم نے اعتکاف نہیں کیا تھا، آج تک تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، آج تک تم نے روزے نہیں رکھے تھے، آج تک تم نے حج نہیں کیا تھا، آج تک تم نے زکات نہیں دی تھی، آج تک تم نے مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی اہمیت اپنے دل کے اندر نہیں رکھی تھی۔ فکر دنیا تم کو صبح و شام تھی، آج اللہ نے توفیق عطا فرما دی کہ تم مسجد میں آ گئے، اعتکاف میں آ گئے، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ ہم سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تمہیں پتہ چل گیا ہم سید الکتب قرآن مقدس کو ماننے والے ہیں، ہم سید الشہور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے والے ہیں، ہم سید الایام یوم الجمعہ میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، ہم سید اللیالی لیلۃ القدر شب قدر کے قدردان ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اب دنیا سے منہ موڑ کر خدا کے گھر میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ اب ہم دکان کی فکر نہیں کریں گے، اب ہم مکان کی فکر نہیں کریں گے، اب ہم بیوی بچوں کی فکر نہیں کریں گے، اب ہم زمین و جائیداد کی فکر نہیں کریں گے، اب ہم دنیا کو بھول گئے ہیں، اب ہم دنیا کے بنانے والے رب العالمین احکم الحاکمین کے دربار میں آ کر
पड़ गए हैं, मौला हमारी मग़फ़िरत कर दे। जो जुर्म हुआ अब तक हमने एतिकाफ नहीं किए थे, इबादतें नहीं की थी, गुनाहों में, नाफरमानियों में, मनमानी और मनचाहियों में हमने जिंदगी लगाई थी, मौला वो सारे सगीरा गुनाह, वो सारे कबीरा गुनाह, वो सारे अनजाने ना जाने गुनाह, सारे के सारों को ए अल्लाह माफ़ कर दे। अब मुझे यहाँ से पाक करके, साफ करके, यहाँ से अपने घर से मुझे मेरे घर में पहुंचा दे, ताकि मैं तेरे घर का ये माहौल अपने घर में भी कायम करूं, ताकि मैं तेरे घर का ये माहौल अपनी दुकान में भी कायम करूं, ताकि मैं तेरे घर का माहौल अपने जमीन और जायदाद के अंदर भी इस माहौल को मैं कायम करूं कि इस आसमान, ये जमीन अल्लाह का है, जमीन का कोई हिस्सा खुदा की नाफरमानी में न रहना चाहिए, जमीन का कोई कोना खुदा की इबादत से और खुदा की दावत से और उसकी याद से खाली न रहना चाहिए। ये मेरा मकसद हयात है, ये मेरा मकसद ज़िंदगी है। ए अल्लाह, मैं तेरे दर पर आकर पड़ गया, अब मुझे बख्श दे, जहन्नम से मुझे निजात दे दे और जन्नत में मुझे दाखिल कर दे। वो पुल सिरात जिससे सहाबा डरते थे, खौफ जिनके ऊपर तारी था, जिसको आज हम एतिकाफ में भी याद नहीं रख रहे, जिसको आज हम मस्जिद में भी याद नहीं रख रहे, वो सहाबा घर में याद रखते थे। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेटे हुए हैं, अपनी बीवी की गोद में रान पर सर रखा हुआ है और रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, डर रहे हैं। बीवी भी देखकर रोने लगी, फरमाया क्या बात है, तुम क्यों रो रही? कि मैं आपको देखकर रो रही हूँ। कहने लगे मुझे तो अल्लाह का कुरान याद आ रहा है, मुझे तो अल्लाह का फरमान याद आ रहा है। अल्लाह कह रहे वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, हर हाल में तुम्हें पुल सिरात से गुजरना है। मालूम नहीं मैं गुजर कर वापस आ जाऊंगा कि नहीं, पार हो जाऊंगा कि नहीं, कुछ खबर नहीं है। पुल सिरात मुझे जन्नत में पहुंचा देगा या जहन्नम में गिरा देगा, मैं रो रहा हूं। वो बीवी की गोद में सर रखकर जहन्नम के खौफ से रो रहे थे, अजाब के खौफ से रो रहे थे, अल्लाह के डर से रो रहे थे। और हम मस्जिद में रहकर भी अल्लाह का डर, खौफ हमारी आंखों से जाहिर नहीं हो रहा है। वो इमामुल अंबिया, वो इमामुर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी फरमाते हैं, मैंने देखा रसूलुल्लाह रात को अल्लाह का फरमान पढ़ रहे, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, कह रहे वइन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, अगर आप इनको अज़ाब दें, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, तो ये तेरे बंदे हैं, व इन तग़फिर लहुम, अगर आप इनको माफ कर दें तो आप जबरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। फासबह युरद्दिदुहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इस आयत को पढ़ते रहे, इस आयत को पढ़कर रोते रहे, यहाँ तक के सुबह हो गई। एक आयत वइन तुअज़्ज़िबहुम, आखिरत याद है कि आखिरत में अज़ाब अगर आप देंगे, मौला ये आपके बंदे हैं, माफ कर दो, तो आप हिकमत वाले हैं, इनको माफ कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे, नमाज पढ़ रहे, आंसू जारी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चेहरा आंसू से तर हो गया, सीना आंसू से तर हो गया, सजदा जहां कर रहे वो तर हो गया, रो रहे। अल्लाह के रसूल क्या बात है? अल्लाह तो कह रहे इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फिर लकल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने आपकी अगली पिछली सारी खताएं, लग़ज़िशें मुआफ कर दी हैं। अव्वल तो आपने खता की ही नहीं, लग़ज़िश की ही नहीं, गुनाह किया ही नहीं, नाफरमानी की ही नहीं, कोई गलती खता अगर हो भी गई, मौला कह रहे हैं कि हमने उसको मुआफ कर दिया है। इतना क्यों रो रहे हैं, इतना क्यों आंसू बहा रहे, इतना क्यों अपने आप को क़ियाम में, रुकू में, क़ौमे में, सजदे में, जलसे में, नमाज में, तिलावत में थका रहे हैं। रसूलुल्लाह फरमाते थे अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मैं क्यों ना रोऊं? अल्लाह कह रहे हैं इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैली वन नहार लायातिन लिउलिल अलबाब। आसमान और ज़मीन की खलकत में, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के इख्तिलाफ में लायातिन लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। इतना बड़ा आसमान यूं ही नहीं बन गया, इतनी बड़ी ज़मीन यूं ही नहीं बन गई, रात खुद नहीं आ रही है और दिन खुद नहीं आ रहा है, आसमान खुद नहीं बना। खलक़स समावात बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, इसको रब्बुल आलमीन ने बनाया है। इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्द फी सित्तति अय्याम, तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया।
اللہ چاہتے تو ایک دن میں پیدا کر دیتے، ایک لمحے میں پیدا کر دیتے، آنے واحد میں پوری کائنات کو وجود بخش دیتے، لیکن آنے واحد میں آسمان و زمین کو نہیں بنایا، 6 دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے رب کا ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے۔ 6000 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا، آنے واحد میں بنا دیتے۔ کیوں بنایا اتنے دن میں؟ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کوئی کام ایک دم نہیں ہوگا۔ ایک اعتکاف میں تم جنید بغدادی نہیں بن جاؤ گے، ایک اعتکاف میں تم شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بن جاؤ گے، ایک اعتکاف میں تم حضرت شیخ الحدیث نہیں بن جاؤ گے، ایک اعتکاف میں تم سنت و شریعت کے پابند نہیں بن جاؤ گے۔ ہزاروں اعتکاف کرنے پڑیں گے، ہزاروں سجدے کرنے پڑیں گے، ہزاروں عبادتیں کرنی پڑیں گی، ہزاروں توبہ استغفار کرنی پڑے گی، ہزاروں دفعہ خدا کے پاکیزہ مقدس گھروں کو آباد کرنا پڑے گا، تب جا کر اصلاح ہوگی، تب جا کر تربیت ہوگی۔ ایک دم ایک چلے سے تربیت نہیں ہوگی، ایک اشرے سے تربیت نہیں ہوگی، ایک 20 روز سے تربیت نہیں ہوگی، ایک مہینے سے تربیت نہیں ہوگی۔ تربیت کے لیے تو مسلسل مستقل محنت کی ضرورت ہے، حاجت ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈال دو بس خانقاہ میں، تم اپنے آپ کو ڈال دو بس اعتکاف میں، تم اپنے آپ کو سپرد کر دو، پیر صاحب کے حوالے کر دو، مردہ بدستے زندہ ہو جاؤ، وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، وہ کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، وہ کہیں سو جاؤ تو سو جاؤ، وہ کہیں ذکر کرو تو ذکر کرو، وہ کہیں توبہ کرو تو توبہ کرو، وہ کہیں استغفار کرو تو استغفار کرو، وہ کہیں تو درود السلام پڑھو تو درود السلام پڑھو۔ وہ جب جو تمہیں کہہ دیں ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت سے تربیت ہوگی، اطاعت سے تربیت ہوگی، فرما برداری سے تربیت ہوگی، ماننے سے اصلاح ہوگی، من مانی سے کوئی اصلاح نہیں ہوگی، من مانی سے کوئی تربیت نہیں ہوگی۔ من مانی کو ختم کرنے کا نام ہی خانقاہ ہے کہ اپنے آپ کو خانقاہ خلیلیہ میں تم نے بھیج دیا، اب تمہیں خلیل اللہ جیسا بننا ہے، اب تمہیں رسول اللہ جیسا بننا ہے، اب تمہیں حبیب اللہ جیسا بننا ہے، جیسے وہ خلیل اللہ ہر حال میں اللہ کے پابند تھے، اللہ کے حکم کے فرما بردار تابعدار تھے، جیسے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے جانشین علماء صلحاء ورثاء علماء وہ جیسے اللہ کے پابند ہیں، رسول اللہ کے پابند ہیں، ایسے ہی تمہیں بھی اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنانا ہے، تمہیں رسول اللہ کا پابند بنانا ہے، سنت و شریعت کی طرف تمہیں اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں رکھے ہوئے سر ہیں بیوی کے، اور رو رہے ہیں جہنم کے ڈر سے، رو رہے ہیں پل صراط کے خوف سے۔ تو وہ پل صراط آسان ہو جائے گا کس کے لیے؟ المسجد بیت کل تقی، جس نے اپنا گھر مسجد کو بنا لیا، جو مسجد میں آ کر 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے پڑ گیا۔ والجواز الصراط، پل صراط سے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ پار فرما دیں گے۔ ورضوان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ رضا دے دیں گے اس کو جو 20 دن مسجد میں رہے گا، جو 10 دن مسجد میں رہے گا، جو 1 مہینے مسجد میں رہے گا، اعتکاف کی سنت کے ذریعے سے رب العالمین کے قرب کو حاصل کرے گا، اس کی محبت کو، اس کے یقین کو، اس کی معرفت کو اپنے دل کے اندر داخل کرے گا، اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے آپ کو سنوارے گا، سدھارے گا کہ اللہ اسے پل صراط سے پار کر اپنی رضا دے دیں گے، الی الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ جنت میں داخلے کی علامت ہے کہ آپ مسجد میں ہو، آپ اعتکاف میں ہو، آپ اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر میں ہو، یہ جنت میں داخلے کی علامت و نشانی ہے جو اللہ نے دنیا ہی میں اعتکاف کرنے والوں کو دکھلا دی۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں میں گزرو، فرتعوا، خوب چرو، خوب وہاں سے نفع حاصل کرو۔ قیل وما ریاض الجنہ، حضرت جنت کے باغ کیا ہیں، جنت کے باغیچے کیا ہیں، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا المساجد، مسجدیں ہیں، مسجدیں ہیں، جو مسجد میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا، اور جو مسجد میں نہیں ہے وہ آخرت کی جنت سے دور ہے۔ جو دنیا ہی کی جنت میں نہیں آ رہا وہ آخرت کی جنت میں کیسے چلے جائے گا؟ اور روایت میں بھی ہے دنیا بھر میں جتنی مسجدیں ہیں یہ ساری کی ساری جنتیں ہیں، اور یہ قیامت میں ساری مسجدیں، یہ مظاہر روم کی مسجد، یہ سہارنپور کی مسجدیں، یہ یو پی کی مسجدیں، یہ ہند و سندھ کی مسجدیں، ساری کی ساری بیت اللہ میں جمع ہو جائیں گی، اور پھر وہاں سے جنت کے اندر
मुत्तफिक हो जाएंगी। तो आप जन्नत में बैठे हुए हो, अल्लाह ताला ने एतिकाफ की बरकत से तुम्हें जन्नती बना दिया। इज़ा मररतुम बिरियाजिल जन्ना, कि जब जन्नत के बागों में गुजरो तो खूब चलो। वमा रियाजुल जन्ना, अगर जन्नत के बाग क्या हैं? फरमाया अल मसाजिद, मस्जिदें हैं। और एक रिवायत में फरमाया हिलकुल इल्म, इल्म के हल्के हैं। और एक रिवायत में है हिलकुल जिक्र, जिक्र के हल्के हैं। जन्नत के बागात मजालिसुल इल्म, इल्म की मजलिस है। अब यहाँ कुरान की बात हो रही है, अब यहाँ हदीस की बात हो रही है, तालीम हो रही है किताब के जरिए से, तालीम हो रही है बयान के जरिए से, अल्लाह की बातें की जा रही, रसूलुल्लाह की बातें की जा रही। इल्म का हल्का कायम है, इल्म का हल्का कायम है। बहुत बड़ी किताब है फतवे की, फतावा ताता खानिया, उसके अंदर लिखा हुआ है, बहुत से लोगों को पता नहीं। फरमाया कि बयान हो रहा है इधर और उधर तिलावत हो रही है। बताओ कि तिलावत करना उस वक्त में अफजल है या बयान में बैठना अफजल है? जिससे भी पूछो वो कह देगा कुरान पढ़ना अफजल है। अल्लाह की किताब है, एक एक लफ्ज पर कितनी कितनी नेकियां मिल रही हैं। तो कुरान पढ़ना अफजल है, बयान तो मुल्ताब कर रहे हैं, मुल्ताब है और वो अल्लाह है, उनकी किताब है, कुरान है। बयान में बैठना अफजल नहीं, कुरान पढ़ना अफजल है। हर एक ये बता देगा। लेकिन फतावा ताता खाने में लिखा हुआ है, जब बयान हो रहा है, तकरीर हो रही है, इल्म और ईमान की मजलिस कायम है, अब कुरान पढ़ना अफजल नहीं है। अब कुरान बंद कर दो, अब यहाँ मजलिस के अंदर शरीक हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ, अब तस्बीह भी मत पढ़ो। अब यहाँ जिक्र के अंदर ये जिक्र, बड़ा जिक्र ये चल रहा है। हमारे हज़रत मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार सुनाया करते थे, फरमाया मुआज, यहाँ मजलिस कायम होती है रोजाना फजर के बाद, तुम इस मजलिस इल्म में क्यों नहीं बैठते? कहा हजरत मैंने 7000 मरतबा जिक्र की, तस्बीहात की, अपने ऊपर एक हद मुकर्रर की है, मैं अगर कहीं बैठ जाता हूँ तो वो रह जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज, इतने 1000 मरतबा पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम ये एक मरतबा पढ़ लो, लेकिन यहाँ मजलिस में बैठो, इस मजलिस में बैठो, जिक्र की वजह से इस इल्म की मजलिस को मत छोड़ो। रसूलुल्लाह आए मस्जिद में, देखा एक जिक्र का हल्का लगा हुआ है, एक इल्म का हल्का लगा हुआ है, फरमाया किलाहुमा अला खैर, दोनों के दोनों खैर पर हैं, दोनों को अजर मिल रहा है, सवाब मिल रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के हल्के में बैठ गए और फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा। इल्म बड़ी दौलत है, इल्म बड़ी दौलत है। इसलिए मैं कहा करता हूँ रमजान इल्म का महीना है, रमजान इल्म का महीना है। तौरात रमजान में नाजिल हुई, ज़बूर रमजान में नाजिल हुई, इंजील रमजान में नाजिल हुई, सुहूफ इब्राहीम व मूसा रमजान में नाजिल हुई। तो रमजान इल्म का महीना है। इस इल्म के महीने में हमारा ताल्लुक इल्म इलाही से होना चाहिए, इल्म नबुव्वत से होना चाहिए। तो आप हजरात मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि आप मदरसे की मस्जिद में हैं, और मदरसा भी वो जो 4 जहां आलम के अंदर जिसका फैज़ जारी और सारी है, और आप उस खानका में हो जिसका फैज़ और जिसकी रहमतें बरकतें पूरी दुनिया के अंदर आम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आलमी मदरसे में और आलमी खानकाह में आपको अपने फजल करम से पहुंचा दिया। अब इसका शुक्र ये है कि कोई यहाँ से इल्म की दौलत के बगैर न जाए, कोई यहाँ से जिक्र की दौलत के बगैर न जाए, कोई यहाँ से फिक्र की दौलत के बगैर न जाए, कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है। इल्म है तो सब कुछ है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। इमाम बुखारी, बहुत से लोग कहते हैं इल्म से क्या होगा? अरे भाई असल तो अमल है, अमल नहीं होगा जहन्नम में जाओगे, असल तो इल्म है। कि नहीं, असल इल्म नहीं है, असल अमल नहीं है, असल इल्म है। असल क्या है? असल तो अमल है। क्या पढ़ने लिखने से क्या फायदा? इससे अच्छे तो जाहिल है। नहीं, इससे अच्छे जाहिल नहीं, आलिम अफजल है हजारों जाहिलों से, हजारों अमल करने वालों से। क्या असल अमल नहीं है, असल इल्म है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब कायम किया कि इल्म जो है कि वो कौल से भी पहले है, इल्म जो है वो अमल से भी पहले है। अरे इल्म होगा तभी तो कौल होगा, इल्म होगा तभी तो अमल होगा, इल्म ही नहीं तो कौल कहाँ से होगा, इल्म ही नहीं तो अमल कहाँ से होगा। फिर इमाम बुखारी जैसे हदीस के हाफिज हैं, हदीस के बड़े आलिम हैं, ऐसे कुरान के भी हाफिज हैं, कुरान के भी आलिम हैं। कोई लफ्ज आ गया हदीस में, फौरन कुरान की आयत बता देते हैं कि भाई ये लफ्ज यहाँ हदीस में भी है और फला आयत में भी है, और उसका माना और मतलब ये है। जैसे हमारे शेख ने फज़ाइल अमाल लिखी है, पहले आयत लिखी हैं, फिर उसके बाद अहादीस लिखी हैं। एक बात को पहले आयतों से साबित किया और फिर हदीसों से साबित किया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ को
ثابت کرتے ہیں اپنی بات کو آیت سے، اور میں اصل علم ہے، اصل قول نہیں ہے، اصل عمل نہیں ہے، عمل سے قول سے پہلے علم ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لو، علم حاصل کر لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ جانو پہلے، علم حاصل کرو پہلے، معلوم کرو کہ کائنات میں خدا کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے کہ نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ استغفار کیجئے۔ تو عمل فرمایا لا الہ الا اللہ قول ہے اور استغفار عمل ہے، فرمایا اس قول سے اور اس عمل سے پہلے علم ہے۔ تو مجلس علم کی قائم ہے، رسول اللہ فرما رہے معاذ تم یہاں علم کی مجلس کے اندر بیٹھو کہ علم اصل ہے، علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ علم ہے، میں کہا کرتا ہوں علم ہے تو اذان ہے، علم ہے تو اذان ہے، علم ہے تو کلمہ ہے لا الہ الا، علم نہیں تو کیا پتا کون سا پہلا کلمہ ہے، کون سا دوسرا کلمہ ہے، کون سا تیسرا چوتھا پانچواں کلمہ ہے، کیا درود ہے، کیا استغفار ہے۔ علم ہے تو کلمہ ہے، علم ہے تو اذان ہے، علم ہے تو تکبیر ہے، علم ہے تو نماز ہے، علم ہے تو تسبیح ہے، علم ہے تو دعا ہے، علم ہے تو قرآن ہے۔ کیا ہے یہ فضائل اعمال ہے؟ نہیں بھائی، قرآن شریف ہے یہ۔ تو علم سے پتہ چلے گا کہ علم ہے تو قرآن ہے، علم ہے تو حدیث ہے، علم ہے تو مسجد ہے، علم ہے تو خانقاہ ہے، علم ہے تو تبلیغ ہے، علم ہے تو آسمان ہے، علم ہے تو زمین ہے، علم ہے تو چاند ہے، علم ہے تو سورج ہے، علم ہے تو ستارے ہیں، علم ہے تو انسان ہے، علم ہے تو جنات ہیں، علم ہے تو ہوا ہے، علم ہے تو سورج ہے، چاند ہے، علم نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے معلوم نہیں کیا ہے؟ ارے پنکھا ہے، یہ کیا ہے اوپر آسمان ہے، یہ کیا ہے نیچے خبر نہیں، ارے زمین ہے، یہ کیا ہے، ارے یہ ڈھیلا ہے، ارے یہ کیا ہے پتھر ہے۔ کہ علم سے پتہ چلے گا یہ اینٹ ہے، یہ پتھر ہے، علم سے پتہ چلے گا یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، علم سے پتہ چلے گا یہ ابو ہے، یہ امی ہے، علم سے پتہ چلے گا یہ بھائی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ دوست ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا کچھ خبر نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، نہ تمہیں قطرہ معلوم تھا، نہ تمہیں سمندر معلوم تھا، نہ تمہیں ذرہ معلوم تھا، نہ تمہیں پہاڑ معلوم تھا، تمہیں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تھی۔ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے تم۔ وجعل لکم السمع، تو اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں کان دیے، والابصار، آنکھیں دی۔ کانوں کو پہلے ذکر کیا، آنکھ کو بعد میں ذکر کیا کہ علم سے، علم جتنا کانوں سے آئے گا اتنا آنکھوں سے نہیں آئے گا، اتنا زبان سے نہیں آئے گا۔ آپ تو سامنے کے دیکھ رہی ہے، پیچھے کیا ہے اسے کیا خبر، اسے کیا خبر ہے؟ اور کان چاروں طرف کا سن رہے ہیں، اور کان دو ہیں، زبان ایک ہے۔ کانوں سے سنو، بار بار سنو۔ وجعل لکم السمع، وجعل لکم السمع، ہم نے تمہیں کان دیے ہیں تاکہ تمہیں علم ملے۔ علم کا پہلا راستہ کہ وہ کان ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری یا سفیان بن عیینہ فرماتے تھے اول العلم الاستماع، کہ سب سے پہلا جو علم ہے وہ استماع ہے، کہ بیان سنو، تقریر سنو، یہ مت کہو کہ ہمیں تو ذکر کرنا ہے، یہ مت کہو کہ ہمیں تو نفلیں پڑھنی ہیں، یہ تو بیان تبلیغ والوں کا کام ہے، یہ تو بیان مولوی صاحب کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تو بس ذکر کے اندر مشغول رہنا ہے، بس تلاوت کے اندر مشغول رہنا ہے، بس عبادت کے اندر مشغول رہنا ہے۔ یہ علمی حلقے یہ ہمارے سے متعلق نہیں ہے، نہیں، ہمیں علم کا سب سے زیادہ محتاج ہونا ہے۔ بغیر علم کے کوئی ذکر نہیں ہے اور بغیر علم کے کوئی عمل نہیں ہے۔ اثر کے بعد نوافل پڑھ رہا ہے، کیا ہے کہ گناہ مل رہا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان کے بعد نوافل میں مشغول ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے، عید کا دن ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، ایام تشریق ہے اور ارے 5 دن روزہ حرام ہے، اب روزہ رکھے گا تو گناہ ملے گا، عذاب ہوگا۔ کہ کس سے معلوم ہوگا؟ کہ علم سے معلوم ہوگا۔ اس لیے علم میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ اول العلم الاستماع، کہ سب سے پہلی بنیادی چیز وہ علم کی استماع ہے کہ ہم اپن گوش ہو کر بات کو دھیان سے، توجہ سے روزانہ سنو۔ یعنی یہ بیان تو ہم نے بہت دفعہ سن لیا ہے، اب دوسرا کوئی نیا بیان کرو۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو وہی پرانا بیان ہے، کوئی نیا بیان کرو۔ فرماتے تھے ارے بھائی بہت دن ہو گئے روٹی کھاتے کھاتے، بہت دن ہو گئے چاول کھاتے کھاتے، بہت دن ہو گئے، اب کیا کرو؟ اب گھاس کھانا شروع کر دو۔ ارے روٹی تو بہت دن ہو گئے کھاتے کھاتے، اب گھاس کھانا شروع کر دو۔ بہت دن ہو گئے چاول کھاتے کھاتے، اب دلے کھانا شروع کر دو۔
ارے روزانہ روٹی کھانی ہے، روزانہ چاول کھانا ہے، روزانہ پانی پینا ہے، روزانہ دودھ پینا ہے، روزانہ قرآن کی بات سننی ہے، روزانہ حدیث کی بات سننی ہے اور بار بار سننی ہے۔ خدا کہہ رہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، کہ ہم نے کتاب نازل فرمائی ہے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، یہ ملتی جلتی کتاب ہے۔ ایک بیان کو ہم نے بار بار کیا ہے، ایک بات کو ہم نے بار بار دہرایا ہے۔ رمضان میں تو تمہیں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام صاحب ابھی پہلے پارے میں تھے، اب 5ویں پارے میں پہنچ گئے، اب 5ویں پارے میں تھے، اب 8ویں پارے میں پہنچ گئے، اب 9ویں پارے میں تھے، اب 15ویں پارے میں پہنچ گئے، ابھی دوسرا پارا شروع کیا تھا 28ویں میں پہنچ گئے۔ ارے آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ جب امام صاحب اس طرح پڑھ رہے ہیں تو بتا دیتے ان کو کہ میں نے کہا پڑھ تو رہے قرآن ہی، ارے قرآن ہی پڑھ رہے، چاہے 8ویں سے 12ویں سے پڑھ رہے، 12ویں 15ویں سے پڑھ رہے۔ جب میں دیکھوں گا قرآن سے باہر نکل گئے، اب ذرا وہ ادریبو کے اندر پہنچ گئے، اب قرآن کے علاوہ کہیں اور نکل گیا، اب میں ان کو لقمہ دیتا۔ چلو بھائی نماز تو ہو ہی رہی ان کی، بات تو معلوم نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں۔ کوئی آ کر اگر تنبیہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کو خاموش ہو جاؤ، نصف لی ولکم، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے۔ ارے پڑھ تو رہا قرآن ہی، چاہے 9ویں سے 19ویں پہنچ گیا ہے، پڑھ تو یہ قرآن ہی رہا ہے۔ تو کتاب میں، قرآن میں اللہ نے، رب العالمین نے، سوچو تو صحیح، ایک بات کو بار بار دہرایا، اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسانوں جناتوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان ہے جو جھٹلاتا ہے اللہ کو، جنات ہے جو جھٹلاتا ہے اللہ کو، آسمان نہیں جھٹلاتا، زمین نہیں جھٹلاتی، چاند سورج نہیں جھٹلاتے، پوری مخلوق خدا کے تابع ہے، فرما بردار اگر نہیں ہے تو انسان نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ آسمان فرما برداری کر رہا ہے، پہاڑ فرما برداری کر رہے ہیں، ہوا فرما برداری کر رہی ہے، اور انسان کفر میں ہے، جنات شرک میں ہے، جہالت اور غفلت اور بددینی بیری منمانی منچاہی میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بار بار اللہ کہہ رہے، ہمیں بتا رہے کہ یہ بیان بار بار ہونا چاہیے، یہ تقریر بار بار ہونی چاہیے۔ اس تقریر سے ہی دل کی غفلت کے پردے چاک ہوں گے۔ بار بار اللہ کی باتیں ہوں گی، بار بار رسول اللہ کی باتیں ہوں گی، بار بار قرآن حدیث کی باتیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ اب ہم آ رہے تھے یہاں، ہم نے کہا بھائی وہاں بات ہونی ہے، کیا بات کریں؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا یہ اللہ کی بات کرو، اس کے رسول کی بات کرو۔ اچھا، اللہ اس کے رسول کی بات کریں گے۔ اللہ کی باتیں جب بار بار کریں گے، رسول اللہ کی باتیں جب بار بار کریں گے، تب اللہ کی محبت آئے گی، تب رسول اللہ کی محبت آئے گی۔ تو المسجد بیت کل تقی وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ والجواز علی الصراط الى رضوان اللہ الى الجنہ، کہ جو مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے، اللہ ان کا کفیل ہو جائے گا، تکفل اللہ لہ برزقہ، ان کی روزی کا انتظام اللہ۔ ارے اگر ہم 20 دن کے احتکام میں بیٹھ گئے دکان کا کیا ہوگا؟ اگر ہم 10 دن کے احتکام میں بیٹھ گئے تو کارخانے کا کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں کارخانے کی فکر مت کر ظالم، کارخانہ بنانے والے اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ قل، اللہ فرما رہے اپنے نبی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِذَا رَأَوْكَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جمعے سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، پہلے جمعے کے بعد خطبہ ہوتا تھا، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے، بقرعید کا خطبہ ہوتا ہے۔ جمعہ ہو گیا، رسول اللہ خطبہ دے رہے، اتنے میں آواز لگی آ جاؤ ساز و سامان کے لیے، تو لوگ سب کے سب چلے گئے، 12 آدمی مسجد میں رہ گئے، سارے چلے گئے، سن کر شور قافلے کی اور ساز و سامان کی چیزوں کی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے یہاں تو اللہ تعالیٰ اس وادی کو عذاب سے بھر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کی تقریر ہو رہی ہے، اور تم مسجد سے نکل کر بازار کی طرف جا رہے ہو۔ قل ما عند اللہ، حضرت کہہ دو ان کو، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ جس ڈھول کی آواز سن کر تم چل پڑے تھے، قافلہ آ گیا، جس سامان سن کر تم نکل پڑے تھے، یاد رکھو ما عند اللہ، اللہ کے پاس جو ہے خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ شور و شغب اس دنیا سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ ذکر کی مجلس کو مت چھوڑو، علم کی مجلس کو مت چھوڑو، اعتکاف کو اس ذلیل و حقیر پانی ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے مت چھوڑو، خدا کے گھر میں پڑ جاؤ، خدا تمہارے لیے وہاں سے رزق کا انتظام کرے گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا خیال و دماغ وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت سے عزت والی روزی، برکت والی روزی عطا فرمائے گا۔ تو برکتیں ہمارے پاس ہیں، یہاں آ جاؤ مسجد میں۔ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقِهِ، اللہ تبارک و تعالی علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنی روزی کے دروازے دہانے کھول دے گا، اور رحمتیں اور راحتیں ان کو دے گا، جہنم سے بچا لے گا، پل صراط سے بجلی کی طرف پار کر کے جنت میں
داخل کر دے گا۔ تو یہ اعتکاف بڑی دولت ہے، یہ اس امت کو نہیں، پہلے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو۔ ابراہیم گھر بن گیا ہمارا، ہاں جی گھر بن گیا، اب کیا کرنا ہے ابراہیم؟ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے نبی ابراہیم کو، ان کے بیٹے اسماعیل کو تاکید کے ساتھ حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین، کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کتنی بڑی دولت ہے اعتکاف، جن کے رہنے والوں کے لیے نبی کو اللہ حکم دے رہے کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے بندے میرے گھر میں اعتکاف کریں گے، میرے بندے میرے گھر میں آئیں گے، میرے بندے میرے گھر میں رات دن صبح و شام گزاریں گے، ان کے آنے سے پہلے پہلے میرے گھر کو پاک کر دو، صاف کر دو، ان کے لیے میرے گھر کو سجا لو کہ میرے بندے میرے گھر کو اپنا گھر بنانے والے ہیں۔ تو پہلے نبیوں میں بھی، پہلی امتوں میں بھی یہ اعتکاف کی عظیم الشان سنت چلی آ رہی، جس کو رسول اللہ نے اپنے عمل سے کر کر دکھا دیا۔ اس سال اس دنیا سے پردہ فرمایا، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ علماء نے فرمایا 20 دن کا اعتکاف اس لیے کیا، رسول اللہ کو منکشف ہو گیا اگلا سال میری زندگی کیا رمضان نہیں آئے گا، اگلے سال اس دنیا سے جانا ہے، تو میں پہلے ہی 10 دن کا اعتکاف کر لوں تاکہ پتہ چل جائے وہ اعتکاف والوں کچھ خبر نہیں، اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا، اگلا اعتکاف ملے گا نہیں ملے گا، پورے مہینے کر لو اعتکاف، پورے 20 دن ہی اعتکاف کر لو۔ ارے 10 دن تو کرتے آئے ہوئے ہو، اس سال 20 دن کا کر لو۔ تمہارے نبی، ہمارے نبی ثواب کا ان کے اندر اتنا شوق ہے کہ مرنے سے پہلے ہی فرما رہے کہ میں 20 دن کا اعتکاف کر کے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ یہ اعتکاف کتنا عظیم الشان اور اہم عمل ہے۔ تو 20 دن کا اعتکاف آپ نے آخری سال میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس اعتکاف میں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، ذکر کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اس علم و ذکر کو سارے عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کے لیے نسلاً بعد نسل قبول فرمائے۔ یہ خانقاہ عالمی ہے، یہ مدرسہ عالمی ہے، اور یہاں سے عالمی تبلیغ سارے عالم میں گئی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں نظام الدین میں یہاں پڑھا رہے تھے، یہاں سے 1 سال کی چھٹی لے کر نظام الدین گئے اور پھر سارے عالم میں علم کو پہنچا دیا، سارے عالم میں ذکر کو پہنچا دیا، سارے عالم میں امت کو قرآن حدیث سنت شریعت کی طرف متوجہ کر دیا۔ تو اس لیے ساری عالمی محنتیں یہاں سے عالم میں پہنچی ہیں۔ اس لیے علم سے بھی ہمارا تعلق ہو، ذکر سے بھی ہو اور تبلیغ سے بھی ہو، تاکہ پوری دنیا میں کوئی جہالت اور غفلت میں نہ رہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ہر سال اعتکاف کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ مانگو اللہ هو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حسن أخلاقنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو بے حد قبول فرما، کہنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما، ہر سال ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس اعتکاف کے ذریعے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے کھول دیجیے، اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے پوری امت کے لیے آسان فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما، علم کی، علماء کی، مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ذکر کی، ذاکرین کی، خانقاہوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تبلیغ کی، مبلغین کی، مراکز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، کتابوں کی، مصنفین کی، کتب خانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما، ہم سب کو ایک فرما، نیک فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مولا جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه
وما لم نعلم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस आखिरी दुआ को जो भी पढ़ी गई दुआ में जामे दुआ, सब इसको याद करके रोजाना मांगा करें।